بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے حکم مانا ہے اللہ کا اور رسول کا، اور من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے اس کو پہنچ چکے تھے زخم، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے نیکی کی ہے، جنہوں نے نیکی کی ہے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا ہے، اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان کو کہا گیا کہ بلا شبہ لوگوں نے تمہارے لیے سامان تیار کیا ہے، لہذا تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس بات پر اس کا ایمان بڑھ گیا، زیادہ ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو کہنے لگے کہ ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پس واپس ہوئے اللہ کے نعمت اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، ان کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی کی تابع رہے، واللہ ذو فضل عظیم، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو بات پیش آئی صرف اس وجہ سے کہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تخافوہم، بس ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں غزوہ احد کا تذکرہ تھا، اور مذکورہ آیتوں میں غزوہ احد کے متعلق ریلیٹڈ ایک دوسرے غزوے کا بیان ہے جو غزوہ حمراء الاسد کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ حمراء الاسد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، اور واقعہ یوں تھا کہ جب کفار مکہ غزوہ احد سے واپس ہوئے اور واپس جا رہے تھے، تو راستے میں نادم اور پیشمان ہوئے کہ ہم غالب ہونے کے باوجود، فاتح ہونے کے باوجود واپس ہو گئے، اور ہمیں تو مسلمانوں کو بالکلیہ ختم کرنا چاہیے تھا، اور پھر جب دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
اور جب مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن بعض مسافر جو مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے ان کو کچھ دے کر اور کہہ کر کہ تم جاؤ، مسلمانوں کے دلوں میں ہمارا رعب اور دبدبا ڈالو۔ پھر یہ کہہ دو کہ ابو سفیان اور کفار مکہ مکمل تیاری کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں مسلمانوں، لیکن بذریعہ وحی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے تعاقب میں حمراء الاسد کے مقام پر صحابہ کو بھیجا، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ جنگ احد کے دوسرے دن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم نے مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس تعاقب میں وہ لوگ شریک ہوں گے جو کل کے معرکہ میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ اور اسی اعلان پر 200 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر شرکت کا اعلان فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد 70 صحابہ کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 70 کا لفظ عدد یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، اور جب حمراء الاسد پہنچے تو وہاں پر ایک بندہ تھا نعیم ابن مسعود۔ نعیم ابن مسعود نے خبر دی کہ ابو سفیان اپنے ساتھی اور مزید لشکر ملا کر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور زخم خوردہ صحابہ جو تھے اس نے بیک زبان کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال یہ خبر اسی لیے پھیلا دی گئی کہ مسلمان مرعوب ہو جائے، لیکن الحمدللہ مسلمان مرعوب نہیں ہوئے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رعب ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری طرف معبد خزاعی، بنی خزاعی کا ایک بندہ ہے، مسلمان تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ مدینہ منورہ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ جا رہے تھے، اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ بنی خزاعہ اور بنی خزاعہ جو تھی ابو سفیان کی حلیف تھی، اس کی آتی آپس میں۔ جب خزاعی نے ابو سفیان کو دیکھا تو ابو سفیان کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد کے مقام پر چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ تمہارے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس خبر نے ابو سفیان اور دیگر کفار مکہ پر مزید رعب ڈال دیا۔ مذکورہ تینوں آیتوں میں اس واقعہ کا ذکر اس اساس پر ہے کہ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ غزوہ احد میں من بعد ما اصابہم القرح، کہ زخم خوردہ ہونے کے باوجود جب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے غزوے کی طرف بلایا
تو فوراً تیار ہو گئے، اور اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی توصیف بیان کی، مسلمانوں کی تعریف کی، اور یہ پہلے صفت بیان فرمایا کہ من بعد ما اصابهم القرح، زخم خوردہ بھی ہے، اللہ کی نبی کی بات نہیں مانتے، یہ ہے صحابہ کی شان۔ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ رحمت للعالمین کے بلانے پر تیار ہو گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو احد میں زخم پہنچ چکی تھی، اور 70 نامور بہادر شہید ہو چکے تھے، جسم بھی زخم خوردہ تھے، دل بھی زخم خوردہ تھے۔ اور پھر دوسری صفت یہ بیان کی کہ للذین احسنوا منہم واتقوا، یہ لوگ عملاً جان نثارے کے جذبے سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ احسان اور تقوی پر بھی مزین اور زیوراستہ تھے، کاربند تھے، پابند تھے۔ اور یاد رکھیں کہ للذین احسنوا منہم میں من جو ہے یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ من بیانیہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب لوگ احسان اور تقوی سے زیوراستہ تھے، ان سب کے لیے اجر عظیم۔ اور الذین استجابوا للہ والرسول میں فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کرتا ہے وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اگرچہ کتاب اللہ میں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو لوگ منکر حدیث ہے، حدیث کو حجت نہیں مانتے، ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنا ہی حکم قرار دے دیا ہے، اگر یہ ہدایت کے طلبگار ہیں، ورنہ ہے تو گمراہ ہے۔ للذین احسنوا، احسان کیا ہے؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ حدیث جبریل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا انسانی شکل میں، اور فرمایا مل احسان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی آپ اپنے رب کے، پروردگار کی عبادت کرو، اسی طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ حالت، یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر یہ کیفیت بناؤ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّقَوْا، اور وہ متقی، تقوی اختیار کی۔ ویسے تقوی کی تعبیرات اور تعریفات تو متعدد کی گئی ہے، بہت سارے تعریفات ہیں، لیکن جامع تعریف یہ ہے جو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سوال کے جواب میں دیا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، کیا آپ ایک ایسے راستے پر آپ کا گزر ہوا ہے یا ہوگا، گزر ہویا ہوگا جو کانٹوں سے پر ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی بار ہوا ہے، کانٹوں والے راستوں پر کئی دفعہ میرے گزر چکا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ کر انتہائی احتیاط سے چلتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کا نام تقوی۔ یہ دنیا ایک خارستان ہے،
جگہ جگہ گناہوں کے ڈھیر ہے، گناہوں سے بھری پڑی دنیا ہے۔ زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں سے محفوظ کر کے احتیاط کے ساتھ آپ بندہ چلے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ کانٹوں سے پرہیز اور گریز کا نام تقوی ہے، اور کانٹوں سے مراد گناہوں۔ دوسرے آیت میں غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد کے لیے بڑھنے والے صحابہ کی مزید توصیف اور مزید تعریف فرمایا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی یہ وہ حضرات ہے جب ان کو کہا گیا کہ تمہارے خلاف سب بندی ہو رہی ہے، تمہارے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں، دشمنوں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، اور ان سے ڈرو، جنگ مت کرو۔ تو اس خبر سے، دشمن کے اس خبر سے صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، فزادہم ایمانا، کیونکہ صحابہ کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ تھا۔ اور کیا علامہ نے کیا کہا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے کہا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ تو دنیا میں کسی کا اتنا توکل اللہ پر نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا توکل تھا۔ ان میں سے کسی کا اتنا بڑا توکل نہیں ہو سکتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ توکل یہ نہیں کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر صرف اتنا وظائف کرتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ زخم خوردہ لوگوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، اسباب اور ذرائع فراہم کی۔ اسباب کی فراہمی کے بعد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب ظاہر ہے اسباب ظاہریہ دنیاویہ یہ تو بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کو ترک کرنا یہ بھی ناشکری ہے۔ کیا کہا رومی نے؟ بر توکل زانوائی اشتر بربند، پہلے قوم کے پاؤں باندھو پھر توکل کرو۔ تیسری آیت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جد و جہد، جذبہ جہاد اور اس کے ثمرات اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے برکات کا بیان ہے۔ فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے انعام اور فضل سے واپس آئے اور انہیں کوئی ناگواری حالات پیش نہیں آئی، اور اللہ نے 3 نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ پہلی نعمت کافروں کے دلوں پر ہیبت اور رعب ڈال دی۔ نمبر 2 حمراء الاسد کے بازار میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تجارت کا موقع مل گیا، جس کو لفظ فضل سے تعبیر فرمایا۔ اور تیسری نعمت رضائے الہی کا حصول، اور چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے واسطے جھوٹے خبر پلانے والا دراصل جو تھا وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان نے یہ جھوٹی خبر پلائی اور فرمایا شیطان تم کو اپنے اولیاء یعنی ہم فکر شیطانی لوگوں سے،
शैतानी कुफ्फार से मुसलमानों को डराने की कोशिश करेगा और की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे मत डरो, अल्लाह के बगैर खैर से बिल्कुल मत डरो। अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरो, वखाफून, और जब अल्लाह से डरेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, और अल्लाह की मदद अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन खौफ खुदा का मतलब ये आंसू बहाना नहीं है, रोना नहीं है। जिस चीज से खौफ खुदा क्या है? खौफ खुदा का मतलब ये है कि जो नवाही है, जिस चीज से अल्लाह ने मना फरमाया है, जिस चीज पर अल्लाह के अजाब का खतरा है, उन चीज़ों से परहेज करो, उन चीज़ों से गुरेज करो। उन चीज़ों से बचने का नाम जो है नवाही से मना होने का नाम तक़वा है। अबू बकर तक़्क़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तफसीर मारूफ़ुल कुरान में मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अबू बकर इब्न फ़वाक बीमार थे, तो अबू बकर तक़्क़ाक़ कहते हैं मैं उनकी आदत के लिए गया, उनके आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कहा घबराओ मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा देगा। फरमाने लगे मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे माबादल मौत जो खौफ है कि अजाब न हो, मुझे उस पर रोना आता है। कज़ाफ़िल क़र्तबी। और आखिर में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा और इसके बरक़ात क्या है? मसाइब और मुश्किलात के वक़्त 1000 मरतबा पढ़ना, ये एक मुजर्रब अमल है और मशाइख़ से मनक़ूल है। हर सुनने वाले